کہ مجبور کر دے کہ جب صحیح آئے تو بول ہرگز اب میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ میری شاعری نہیں ہے، اہل علم حضرات بھی موجود ہے، الحمدللہ بھی یہاں موجود ہے، وما اور نہیں جب دیکھو بات کرنا نطق کرنا نہیں بولتا، وما نطق وما ينطق نہیں بولتا، اپنی خواہش سے انیل ہم اپنی خواہش خود نہیں بولتا۔ تم یہ سمجھ لو جیسے ہم بول رہے ہیں، جب کہاں بولنے لگے جیسی بول رہے ہیں، صحیح غلط جذبات میں یہ بھی ایسی بولتا ہے نا، یہ ایسے نہیں بولتا جیسے تم بولتے ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے یہ بولتا اللہ مگر یوہا، اس میں کہاں ہے کوئی لفظ ہے ایسا کہ یہ نہیں بولتا جب تک ہم اس پر وحی نازل نہ کریں؟ یہ تو اپنے الفاظوں کا اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، ان لفظوں میں تو نہیں ہے کہ جب تک عبداللہ ترجمہ دوسری زبان اس کا ترجمہ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نہیں بولتا تمہاری طرح، یہ نہیں بولتا کسی کی طرح، یہ نہیں بولتا، اور جب یہ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اس میں پابندی نہیں ہے، محبوب ہے پابند کرنا، میں تو اس کی رضا چاہتا ہوں، جو اس کی رضا وہ میری رضا، اور میری رضا ہی کہیں ابھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، وقت نہیں ملا، یہ رضا کہیں میری رضا کہاں؟ رضا تو میں نے بیچ ڈالی، اپنی بھکتی تو بیچ ڈالی، اور اس میری بھکتی کو اسی کے گود کے پالے نے بڑی قیمت دے کے خرید لیا۔ جو اس کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، میں تو اس کی مرضی کا پابند ہوں۔ جب یہ بولتا ہے اپنا جیسا نہ سمجھنا، بلکہ ہر وقت جب بولے، جس وقت بولے، کسی کے حق سے بولے، یہ نہ سمجھنا جیسے ہم بولتے ہیں غصے میں، جذبات میں، اشتعال میں، لعنت میں، ہمارے انداز بولنے کے جدا جدا ہوتے ہیں، ایسے نہیں بولتا۔ جب بولتا ہے یہ ہماری وحی ہی ہوتی ہے۔ دوسرا جملہ بھی کہیں جب بولتا ہے، جب یہ بولتا ہے، یہ نہیں بولتا ہے بلکہ اس کی زبان کا خدا خود بولتا ہے۔ اب ترجمہ کروں حدیث کے پاس کیا بولا، یہ اس وقت کیا کہا، تو اب یہ نہ کہنا کہ رسول کہہ رہا ہے، حدیث میں اور کلام خدا میں فرق ہے۔ حدیث کا انکار قرآن کا انکار، جیسے قرآن سے انکار کیا ایسے ہی حدیث کا انکار۔ ہم جو انکار کرتے ہیں وہ حدیث یقین کر کے انکار نہیں کرتے، جو شخص حضور کی حدیث سمجھ کر یقین کر کے انکار کرے گا تو ایسا ہے جیسے قرآن سے انکار کیا اور کافر ہو۔ اب ہم تو انکار کرتے ہیں یا ہمارے علماء حدیث کے فرمان سے انکار کرتے ہیں، وہ ان کو حضور کا فرمان نہیں مانتے، ان میں نقص موجود ہے، اس کو بتاتے ہیں
یہ خالی ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ رسول کا فرمان ہے، اور جب رسول کا فرمان کسی نے مان کر انکار کیا وہ دین سے خارج۔ اب رسول نہیں کہہ رہا، اب رسول کی زبان پر خدا کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے؟ اندر المشرف عبادہ، قرآن پاک کو صرف دیکھنا عبادت۔ آپ نے پڑھا تھے، پڑھتے نہیں ہیں، آپ کی یاد رکھا ہوا ہے، راستے میں رکھا ہے، الماری میں سامنے رکھا ہے، کھڑکی پر ہے، آپ چلتے پھرتے جتنی بار قرآن پر مومن کی نظر پڑے گی وہ نظر عبادت سے لکھی جائے گی۔ دوسری چیز النظر الی الکعبۃ عبادہ، دوسری شے وہ ہے کائنات میں، وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبہ ہے۔ کعبے میں طواف نہیں کر رہے ہیں، آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، اپنے کام سے جا رہے آ رہے، جتنی بار کعبے کی عمارت پر آپ کی نظر ایمان پڑے گی اتنی ہی بار آپ کے نام اعمال میں عمارت لکھی جائے گی۔ دو چیزیں ہو گئی، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کی عمارت کو دیکھنا عبادت، اور تیسری شے کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ، لارا باندھنے کے لیے تیار آپ سب۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ان کی دین ہے جس کے مولا نے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ارے قرآن پر نظر ڈالنا عبادت، بیت اللہ کے گھر پر نظر ڈالنا عبادت، اور کائنات میں ڈھونڈو۔ اس کے مقابلے میں تیسری چیز کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ النظر الی الوجہ علی بعلی تعبیر تعالی۔ جتنی بار محبت اور انعام کی نظر اس چہرے پر پڑے گی، چلتے پھرتے چلتے پھرتے، وہ عبادت میں ہو، وہ عبادت میں لکھی جائے۔ میں گزارش کروں گا، شاید مجھے نہ معلوم، دنیا میں تلاش کرو کوئی اور چوتھی چیز بھی ہے عبادت اس کا دیکھنا۔ البتہ آپ یہ کہیں کہ شاید کسی کا آزاد بات ہے، باپ کے بعد یہ بھی لکھا یہ چہرے کو اطلاع سے دیکھنا عبادت ہے، مگر شرط ہے اولاد کے لیے مخصوص ہے۔ اولاد اگر دیکھے ماں باپ کے چہرے کو تو عبادت ہے، مگر تین چیزوں کے لیے کوئی مخصوص ہے، کوئی بھی دیکھے، کسی وقت دیکھے، کسی لگانے میں دیکھے، کسی حالت میں دیکھے، جاگتے میں دیکھے، سوتے میں دیکھے، وہ عبادت سے دکھاتا ہے۔ اب میں پوچھتا حضرات محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی 1,24,000 اصحاب رسول، سب کے سب قابل تعظیم، قابل تحریم، ہر صحابی باوفا وہ ہم سلام کسی پیغام ہے، بڑے بڑے ان کے نہیں، بڑے بڑے نہیں،
مفتی بنو، جنرل بنو، کرنل بنو، سب کچھ بن جاؤ، مگر صحابیت کے ایک زمرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صحابی بننے کے لیے شرط ہے نا، شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور سرکار کی زیارت کرو اور بیٹھ جاؤ۔ سنیے میری بات، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی سماج کے انداز کو آپ کو ذرا اونچا کرنا پڑے گا۔ صحابی بن جائے مگر شرط یہ ہے کہ سرکار کی زیارت ہو۔ صحابی بنیے، اب سب کچھ بنے گا، سب چیزیں مہیا کر لیں، مگر صحابی بننے کے لیے کوئی سرکار کی زیارت کا حل دینا ہے، اس لیے اپنی بن سکتا قیامت ہے، مگر بات پوری نہیں، رابطی کی بات پوری نہیں ہے۔ اب پوری سن لو، زیارت کہاں سے ہے؟ جو صحابی بنے، زیادہ قیامت تک کا کوئی صحابی نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو اب ذرا آپ اس زمانے کی طرف چلیے کہ جس زمانے میں صحابیت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 1400 سال پیچھے ذرا ہٹ جائے، آؤ صحابی بنو، کوئی قیمت نہیں، کوئی رنگ کی شرط نہیں، زبان کی شرط نہیں، لباس کی شرط نہیں، ملک کی شرط نہیں، قوم کی شرط نہیں، قبیلے کی شرط نہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ، سرکار کی زیارت کرو اور صحابی بن جاؤ۔ جس کا دل چاہے بن جاؤ۔ ایران سے گیا سلمان، صحابی بن گیا، روم سے سہیل آیا، صحابی بن گیا، ہفتے سے بلال آیا، صحابی بن گیا۔ اب نہیں بن سکتا، 1400 سال پیچھے نہیں لے جا رہا، صحابی کے لیے بننے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، آؤ اور بن جاؤ۔ آ رہے ہیں اور بھیڑ کی بھیڑ، گروہ کے گروہ آ رہے ہیں اور صحابی بن رہے ہیں، مگر 1400 سال پیچھے نہیں، صحابی تو بن سکتا ہے، صحابی تو بن سکتا ہے۔ کلمہ بھی پڑھ لیا، سرکار کی زیارت بھی کری، صحبت بھی اٹھائی، صحابی تو بن گیا، مگر عالم محبت صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نہیں سمجھے؟ صحابی تو بن گیا آسانی، مگر اس وقت بھی کوئی صحابی عالم محبت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے صحابیت کے لیے جیسے شرط ہے، جگہ یاد کیا کہ اب زیارت کہاں سے کرے گا سرکار جو صحابی ہے، اس لیے قیامت میں قیمت ہے۔ اب 1400 سال پہلے کوئی سوال کہ آپ صحابی تو بن گئے لیکن عالم محمد نہیں بن سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ اپنی رگوں میں پورے نبوت کہاں سے لاؤ؟ درود پڑھی۔ تو حضرات محترم، 1,24,000 اصحاب محمد، ان کے میں گزارش کرتا ہوں، کسی ایک کے حق سے فرمایا ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت، یہ تو علمی تلاش ہے، مجھے نہ معلوم، کسی ایک کے حق سے ان کے مدارج ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا درجہ جدا جدا ہے۔ اب تم ایک کی چال پکڑ کر دوسرے کے مقابلے میں جا کے کھڑے کرو، یہ نہیں، جو خدا نے جو مقام دیا ہے وہی مقام ہے۔ کسی صحابی کے حق میں